علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو ابتدا میں آپ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے اور کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے، اس کے ساتھ اپنا جسم عطر لگاتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، تھک جاتے تو ہاتھ بھی رکھ لیتے تھے، آسرا سہارا لیتے تھے۔ لیکن دوسری جانب کیفیت یہ تھی کہ وہ کھجور کا تنا جسے استن حنانہ کہتے ہیں، اس کی کیفیت اور عالم یہ تھا کہ وہ استن حنانہ اس لمس کو محسوس کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ جن کا جسم لگ رہا ہے نا وہ عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ہے جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ دل بر ماہی جانے جانا میرے ساتھ ٹیک لگاتے، میرے ساتھ اپنا جسم لگاتے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، بڑا خوش ہوتا، بڑا جھومتا، اس بات پہ فخر کرتا کہ میرے ساتھ اللہ کے حبیب ٹیک لگاتے ہیں۔ تو صحابہ نے آپ کے لیے ممبر بنوایا تاکہ اللہ کے حبیب اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ تقریر فرما سکیں، خطبہ دے سکیں۔ لیکن اس حنانہ کی کیفیت یہ تھی، اس ستون کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ستون بھی انتظار میں رہتا تھا کہ اللہ کرے جمعے کا دن آئے، اللہ کرے وہ بابرکت دن آئے اور دل برباہی آ کے پھر میرے ساتھ ٹیک لگائے، مجھے لمس نصیب ہوگا، مجھے آپ کے ساتھ لگنا یہ نصیب ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے جب ممبر بنوایا تو میرے آقا جب اپنے کشانہ نبوت سے نکلے تو چلتے اس کے پاس سے گزر کر ممبر پہ جا بیٹھے، اور جب ممبر پہ بیٹھے تو وہ بھی انتظار میں تھا، وہ کھجور کا تنا، تو اس سے یہ منظر اس سے برداشت نہیں ہوا، اس سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ اور کیفیت کیا تھی؟ یصرخ صراخا شدیدا ویحن حنینا، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کھجور کا تنا اس جدائی میں، چند فٹ کی جدائی میں اتنا رویا اور اتنا اس نے دھاڑے ماری کہ صحابہ حیران تھے اور دائیں بائیں نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کون ہے جو رونے والا ہے، کیونکہ اس کا شوق بھی یہ تھا نا کہ اللہ کرے ماہی میرے ساتھ آ کے ٹیک لگا لے، نال سلوک دے، بول وے ماہی اسی ہاں پردیسی پکھی، ایک تیں دل بردی خاطر اسی بیٹھ اڈی کا رکھی، کہ ہم تو فقط آپ کی اڈیک اور انتظار میں ہیں۔ تو اس سے برداشت نہ ہوا، رویا مولیمن حتی ارتج المسجد وتساقط البنا، روایت کے اندر آتے اتنا درد سے رویا کہ پوری مسجد میں اس کی آواز سنائی دی اور تنا پھٹ گیا، اور اتنے درد کے ساتھ رونے لگا کہ صحابہ بھی رونے لگے، وبکو بکان شدید علی حنین حاذ الجز، وہ اتنا رویا درد سے، ہجر اور فراق کے اندر اتنا رویا کہ روایت کے اندر آتا ہے صحابہ بھی رونے لگے، پتہ نہیں چل رہا، نظر بھی نہیں آ رہا کہ کون ہے رونے والا، ابن آدم تو ہے نہیں، لیکن ایک کھجور کا خشک تنا نبی کا عاشق نبی کے ہجر میں رو رہا ہے، ہجر کے اندر تڑپ رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، کتھو اینے درد لیونی درداں والے یارا، 10 دکان احسانو تو بنی دالال ہمارا، کہ اے دوست جہاں سے تو نے درد کو خریدا ہے نا وہ دکان ہمیں بھی بتا، وہ بازار عشق کا ہمیں بھی بتا، ہم بھی جائیں کوئی درد اور عشق خرید لائیں، کوئی تو چیز ہم بھی خرید کے لے آئیں۔ تو جب وہ بڑا رویا، صحابہ کو پتہ نہیں چل رہا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے اور اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا، تو روایت کے اندر آتا ہے پہلے یوں روتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ آواز نکالتا ہے، اور جب سرکار نے ہاتھ رکھا اور اپنی بغل میں لیا تو یوں سسکیاں بھرتا تھا جیسے انسان کا بچہ سسکیاں لیتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ سرکار کے لمس کو محسوس کر رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ جوان کر دیتا ہوں، تیرا پھل زیادہ ہوگا، تیرے پتے زیادہ ہوں گے، تجھے باغ کی طرح منتقل کر دیتے ہیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو بڑا سیانا تھا وہ تنا، اس نے کہا حضور مجھے جوانی نہیں چاہیے، آپ کی غلامی چاہیے، آپ کے در کی غلامی مجھے چاہیے، آپ کی مصاحبت چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں پھر جاؤ، افعلوا انشاءاللہ افعلوا، میں یہ کام کرتا ہوں، دعا کی تو فرمایا یہ جنتی ہوگا اور جنتی اس کا پھل کھائیں گے، جنتی سے جو فیض یاب ہوتے رہیں گے، اس سے پھل کھاتے رہیں گے۔
اور تو کس چیز نے اسے جنت کا حقدار بنایا؟ سرکار کے عشق نے بنا دیا ہے۔ ایک کھجور کے تنے کو جنتی بنایا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس کو اپنے ساتھ لگا کے چپ نہ کرواتا تو قیامت قائم ہو جاتی، لیکن اس کا رونا ختم نہ ہوتا، یہ قیامت تک ہی روتا رہتا، اسی انتظار میں، اسی درد میں، اسی ہجر میں کہ اللہ کرے سرکار مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، سرکار میرے پاس آ جائیں، میرے قریب آ جائیں اللہ کے حبیب۔ تو میرے آقا فرماتے قیامت قائم ہو جاتی، لیکن ایک اس کھجور کے تنے کا، اس استن انانا کا کبھی رونا ختم نہ ہوتا، یہ روتا ہی رہتا اسی طرح قیامت تک کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا عشق ہے ان کی ذات سے، کتنی محبت ہے ایک کھجور کے تنے کو ان کی ذات سے، ایک درخت کے مڈ کو، ایک دیوار میں لگے ہوئے تنے کو ان سے کتنا عشق ہے کہ ان کے ہجر میں رو رہا ہے۔ این عشق جنانوں لگ جاندہ وہ سک جاندے نہیں وانگ کانیاں دے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، باقی مار دیندے نہیں لوگ نال تانیاں دے۔ تے جتھے ہجر فراق نے پایا پھیرا، گھر اجڑ جاندے وڈے وڈے دانیاں دے، محمد بوٹیا عشق دے قیدی نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے نہیں جیل خانیاں دے۔